بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خير لأهلي، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم پر ایک بہت بڑا امتحان آ گیا ہے انسان ہونے کے ناطے سے۔ دنیا میں ہر چیز آزاد ہے، صرف انسان ہے جس پر بہت بڑی آزمائش، بہت بڑی گھاٹی ہے جس سے اس کو گزرنا ہے۔ لاکھوں کروڑوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں، مر جاتی ہیں، جانور کچھ ذبح ہو گئے، کچھ مر گئے، کچھ درندے کھا گئے، درندوں کو درندے کھا گئے، آپس میں لڑ کے مر گئے۔ سمندر کی تہ میں کروڑوں مچھلیاں روز مر جاتی ہیں۔ جنگلوں میں درختوں کی چھاؤں تلے پڑے پڑے کتنے سانپ، کتنے شیر، کتنے چیتے چھپ کر کے مر جاتے ہیں۔ نہ ان پر کوئی امتحان ہے، نہ ان پر کوئی آزمائش ہے۔ ہم پھنس گئے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کیا خیال ہے تم بھی ایسے ہی بیکار پیدا ہوئے ہو، تم بھی ایسے ہی بے مقصد پیدا ہوئے، کوئی تمہارے سامنے منزل کوئی نہیں۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں تنبیہ ہوئی۔ پھر دوسری آیت، أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى، کیا سمجھتے ہو موت کے بعد کچھ نہیں ہے؟ مر گیا، ختم ہو گیا۔ موت کے بعد ہم تمہیں ایسے ہی ہوا میں اڑا دیں گے، یا تمہیں زندہ نہیں کریں گے، یا تمہیں دوبارہ اپنے سامنے کھڑا نہیں کریں گے۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى، کیا خیال ہے کوئی نہیں موت کے بعد تمہیں پوچھنے والا؟ چونکہ ایک بہت بڑا طبقہ کہتا ہے ہیہات ہیہات لما توعدون، موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، قبر کے بعد کوئی اٹھ کے نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى، کیا خیال ہے تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا؟ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، تمہیں اپنا ابتدائی زمانہ بھول گیا کہ ہم نے تمہیں کیسے بنایا، کس ناپاک چیز سے ہم نے تمہیں بنایا اور کس طرح تمہارا سلسلہ چلایا، پھر تمہیں مرد کی شکل دی، عورت کی شکل دی۔ جس اللہ نے تم کچھ نہ تھے اور یہ شکل عطا فرمائی، وہی اللہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ ان یحیی الموت، کہ ہم تمہیں دوبارہ زندہ کر۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموت، تو کیا وہ اللہ جس نے تمہیں جب تم کچھ نہ تھے اور یہ شکلیں عطا کر دیں، تمہیں مٹا کر دوبارہ یہ شکلیں کیسے نہیں دے سکتا؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے یا اللہ کیف تحیی الموت، مردے زندہ کیسے ہوں گے، مجھے ذرا دیکھنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اولم تؤمن، ایمان نہیں تمہارا؟ کہا ہے، صرف دیکھنا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں، صرف دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کام کیسے ہو۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے چھوٹے چھوٹے لے لو، فصرہن الیک، پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، کبوتر، فاختہ، مور، کوا، یہ تیرے ساتھ ہو جائیں، جب یہ تجھ سے مانوس ہو جائیں پھر ان کو ذبح کر دو، پھر ان کا قیمہ کر دو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر یہ جو 4 پرندوں کا قیمہ ہے یہ 4 پہاڑوں پہ رکھ دو، ثم ادعوہن، پھر ایک کا نام لے کے اسے بلاؤ، یاتینک سعیا، تم یہ دیکھو گے کہ یہ اڑتا ہوا نہیں آئے گا، چلتا ہوا آئے گا تاکہ تیرا یقین پکا ہو جائے، تجھے اچھی طرح نظر آ جائے۔ اڑنے میں تیزی ہوتی ہے، تیزی میں پتہ نہیں چلتا، تو وہ چل کے آئے گا، تو دیکھ لے گا تیرا رب کیسے کرتا ہے۔ کٹھا کیا، ذبح کیا، قیمہ بنایا، پہاڑوں پر ڈالا، پھر مور کی گردن لے لی، مور آ جائے تو 4 جگہ سے مور کے گوشت اور پر پرزے باہر نکل آئے، اور پھر ایک مقام پر آ کر سارے آپس میں جڑ گئے۔ سر کے بغیر پورے مور نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف چلنا شروع کیا، اڑنا نہیں، چلنا شروع کیا، تاکہ دیکھ لیں کہ یوں ہو رہا ہے۔ وہ آ کے ایسے سامنے کھڑا ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کوے کی گردن اٹھائی اور اس کے کوے کی سری اٹھائی اور اس کی گردن کے ساتھ جو جوڑی تو وہ گردن یوں ہو گئی، پھر ادھر کی تو یوں ہو گئی، پھر جب مور کی سری اٹھائی تو ایسے ہو گئی، ٹھک جا کر اندر لگی اور مور صحیح سلامت زندہ ناچنے لگا۔ انہوں نے کوے کو بلایا، پھر کبوتر کو بلایا، پھر فاختہ کو بلایا، 4 چیزیں اس طرح اکٹھی ہو کر اللہ نے سامنے کھڑا کر کے دکھایا۔ تو کیوں بھائی ابراہیم یقین آ گیا، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پتہ چل گیا تیرا اللہ کتنی طاقت والا ہے اور کتنی حکمتوں والا ہے۔ تو فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا تماشا دیکھ لیا تو کہنے لگا میں مان گیا کہ اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ پھر ایک اور واقعہ اللہ نے قرآن میں سنایا، عزیر علیہ السلام جا رہے تھے، راستے میں ایک شہر تباہ ہوا پڑا تھا، تو کہنے لگے یہ زندہ کیسے ہوں گے، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نقد ہی سودا دکھا دیا۔ چلتے چلتے تھکاوٹ محسوس ہوئی، اترے، اپنے گدھے کو باندھا، ایک کھنڈر سا تھا، کھنڈر، اس کے اندر اس کی کاٹھی وغیرہ رکھی، پوٹلی میں سے انگور نکالے، روٹی نکالی، روٹی کو برتن میں توڑا، جیسے یہ پٹھان کرتے ہیں، سرید جو صحبت اس پر شوربہ ڈالتے ہیں، تو روٹی کو توڑا اور اس پر انگور کا رس نچوڑا، پھر روٹی کو رکھ دیا کہ اب رس اس میں جذب ہو جائے، روٹی نرم ہو جائے، پھر میں کھا لوں گا، اتنی دیر میں تھوڑا آرام کر لوں۔ تو وہ جو گدھے کی کاٹھی تھی اس پر ایسے سر رکھا اور کھنڈر کی ٹوٹی دیوار تھی اس پر ایسے پاؤں رکھا، اس طرح ایسے پاؤں رکھے اور یوں سر رکھا اور یوں لیٹے، تو اللہ نے روح نکال دی، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال مرے رہے، پورے 100 سال۔ ان 100 سال میں بارش، بجلی، آندھیاں، موسم، نہ کسی کی نظر پڑی، نہ کسی کی طاقت ہوئی کہ اس جسم کو خراب کرے۔ 100 سال کے بعد اٹھایا، ہاں بھائی کم لبستہ، کیوں بھائی کتنا سوئے؟ تو عزیر علیہ السلام بولے یومن، ایک دن۔ پھر سورج کو دیکھا تو وہ کچھ ڈھل گیا تھا، لیکن نہیں یا اللہ ایک دن نہیں، آدھا دن، 4-5 گھنٹے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب میں بتاؤں کہ جی کہ میں عام ہے، تو 100 سال یہاں لیٹا ہے۔ 100 سال وہ کیسے؟ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى،
دیکھ جو تو نے انگور نچوڑا تھا، روٹی نرم ہو چکی ہے، اس کا ذائقہ نہیں بدلا۔ انگور تو جھاگ چھوڑ جاتا ہے، فوراً کھٹا ہو جاتا ہے، شراب بنتا ہے، سرکہ بنتا ہے، اور پھر روٹی کو کیڑے کھا جاتے ہیں، روٹی کے اندر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کہ دیکھ لے تیری روٹی نرم، انگور کا رس تازہ بتازہ اس میں جذب ہو چکا ہے، جو پانی پینے کا تو نے رکھا تھا وہ بالکل تر و تازہ ہے، اس میں کوئی جالا نہیں پیدا ہوا۔ البتہ جو گدھا 4 دن چلنے والا ہے اس کو دیکھ، اس کا نشانی کوئی نہیں۔ تو دیکھیے کیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ کب تیرے سامنے تیرے گدھے کو زندہ کروں؟ انظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما۔ دیکھو ہوا سے ذرات اکٹھے ہوئے، جانور کھڑا ہو رہا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ دیکھ لیا تیرا رب کتنی طاقتور ہے۔ تو ہم مرد یا عورت جس روپ میں بھی ہیں، ہم بڑے پھنس چکے ہیں۔ ہم اپنی مرضی پہ اب یہاں نہیں چل سکتے، نہیں تو ہماری ہمیشہ کی مرضیاں ختم کر دی جائیں گی۔ ہمیں کسی کے تابع ہونا پڑے گا، اس کے جس نے ہمیں بنایا ہے، اس کے جو ہمیں موت دیتا ہے، اس کے جس نے اس مٹی کو یہ گوشت میں تبدیل کر دیا۔ آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، 40 سال پڑا رہا، مٹی مٹی، اللہ نے روح ڈالی ناک میں، جب یہاں تک روح پہنچی تو ناک گوشت میں تبدیل ہو گئی۔ پھر جب وہ روح سر میں گئی تو سارا سر کی مٹی وہ کھوپڑی میں تبدیل ہو کر بال لہرانے لگے۔ پھر جب وہ گردن کی طرف آئی تو گردن تک سارا وجود گوشت پوست آنکھیں حرکت کرنے لگی، اور گردن اس طرح آدم علیہ السلام پھیرنے لگے، نیچے مٹی یہاں تک گوشت۔ پھر روح جب اترتی ہوئی سینے اور کمر تک پہنچی تو آدم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے، پاؤں مٹی کے، یہاں تک سارا گوشت پوست خون ہڈیاں پٹھے، کیا کیا نظام جو آج بھی ڈاکٹر سمجھ نہیں سکے۔ پھر روح آہستہ 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 چلتی ہوئی ناخن تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ایسا عظیم شاہکار بنا دیا کہ دنیا دنگ ہے، حیران ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو مالک الملک نے تیار کر دی۔ تو جس اللہ نے ہمیں وجود بخشا، جس اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا، جس اللہ نے ہمیں کچھ نہ سے یہ سب کچھ دیا، وہ اللہ ہمیں موت دیتا ہے۔ دائیں بائیں ہم لوگوں کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں، وہی اللہ ایک دن ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنے والا ہے۔ چھوٹا گھر بھی لوگ چھوڑ کے مرتے ہیں، اور بڑا گھر بھی لوگ چھوڑ کے مرتے ہیں، محل بھی چھوڑ کے مرتے ہیں، اور جھونپڑے بھی چھوڑ کے مرتے ہیں، اور اسے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اس دن جو چیز ہمارے کام آنے والی ہے، ہم اس کی تیاری کے لیے عورتوں کو کہتے ہیں فکر کرو، مردوں کو کہتے ہیں فکر کرو، خود جماعتوں میں نکلتے ہیں، عورتوں کو بھی نکالتے ہیں کہ آج کا جو دور ہے وہ موت کو سامنے رکھ کے چلنے کا رہا نہیں۔ عورتوں کی پریشانی بھی موت سے پہلے، مردوں کی پریشانی بھی موت سے پہلے کی چیزیں ہیں۔ نبی آ کر، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ ہے، نبی آ کر بتاتے ہیں کہ موت کے بعد اصل زندگی ہے، اس کا فکر کرو، اس کی تیاری کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو ایک امتحان میں ڈالا ہے۔ جو اچھا عمل کرے گا، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے گا، اور جو اپنے عمل کو خراب کر دے گا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، دنیا اور آخرت کی اللہ تعالیٰ بربادیاں اس کے لیے طے کر دے گا۔ ہم اللہ کی راہ میں نکل کر ان اعمال کو سیکھتے ہیں جن کے ذریعے سے انسان اللہ کے دربار میں قیمتی بنتا ہے۔
وہ قیمت شکل و صورت پر نہیں. رابعہ عورت کی قیمت ہوتی ہے خاندان پر یا شکل و صورت پر یا دولت پر. لیکن رابعہ بصری نہ خاندانی تھی، غلام کی بیٹی، نہ خوبصورت تھی، بدصورت، حبشی فیچر تھے یعنی حلیہ، نہ پیسہ تھا. غلام زادی کے پاس پیسہ کہاں سے آئے؟ چوتھا عیب تھا بانج تھی، اولاد کے قابل نہیں. جس عورت میں یہ 4 عیب ہوں، شکل بھی اچھی نہ ہو، خاندان بھی اچھا نہ ہو، پیسہ بھی نہ ہو، بانج بھی نہ ہو، اس عورت کو تو اس کا خاندان بھلا دیتا ہے، تاریخ اسے کیسے یاد رکھ سکتی ہے. لیکن رابعہ بصری کو تاریخ نے کیوں نہیں بھلایا؟ وہ 1300 سال کے بعد تلمبے کی مسجد میں اس کا نام گونج رہا ہے، اور یہ اتنی سینکڑوں عورتیں سن رہی ہیں، یہ مرد سن رہے ہیں. وہ شکل میں بدصورت ہے، مال میں فقیر ہے، اولاد میں وہ بانج ہے، خاندان کے لحاظ سے غلام ہے. پھر 13 صدیاں گزرنے کے باوجود اسے کوئی بھلا کیوں نہیں سکا؟ اس نے وہ زندگی سیکھ لی جس پر چل کر اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے عزتوں کا حقدار بنا دیا اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس کے مقدر فرما دی. سالن پکانے اٹھی، دیکھا پیاز نہیں. ان کے خامن جوانی میں فوت ہو گئے تھے، پھر انہوں نے آگے شادی نہیں کی. ان کو نکاح کا پیغام دینے آئے حسن بصری. حسن بصری بہت بڑے آدمی ہیں پہلی صدی کے، خود چل کے آئے کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں. تو انہوں نے فرمایا میری 4 باتوں کا جواب دے دو، میں شادی کر لوں. کہنے لگے بتائیے. کہ یہ بتاؤ میں جنتی ہوں کہ دوزخی ہوں؟ تو حسن بصری خاموش ہو گئے. اچھا یہ بتاؤ جب اعمال اڑائے جائیں گے کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، میرے کس ہاتھ میں آئے گا؟ وہ اس پر بھی خاموش ہو گئے. اچھا یہ بتاؤ جب نیکیوں کو تولا جائے گا کسی کی بڑھ جائیں گی کسی کی گھٹ جائیں گی، میری بڑھیں گی یا گھٹیں گی؟ وہ اس پر بھی خاموش رہے. اچھا یہ بتاؤ جب پل سراج سے گزریں گے کچھ لوگ گر جائیں گے کچھ پار ہو جائیں گے، میں پار نکل جاؤں گی یا نیچے گر جاؤں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا تو کوئی بھی نہیں جواب دے سکتا. تو انہوں نے فرمایا پھر تم واپس چلے جاؤ، مجھے تیاری کرنے دو، مجھے ان 4 باتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. چلی نہیں کی. پھر اس کے بعد ساری زندگی بیوگی میں گزارتا. سالن پکانے کے لیے اٹھی، چولہے پر بیٹھی، دیکھا پیاز کوئی نہیں. اب پریشان ہو گئے، پیاز ہے نہیں، لانے والا کوئی نہیں، کیا ہوگا؟ تو اتنے میں ایک چیل اوپر سے جا رہی تھی، اس نے پتہ نہیں کہاں سے پیاز اٹھایا تھا، اس کے پنجوں میں پیاز تھا. این اوپر پہنچی تو اس کے پنجے ڈھیلے ہوئے اور پیاز کلا بازیاں کھاتا ہوا رابعہ بصری کی جھولی میں آ کے گرا. اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو خدمت کے لیے مقرر کر دیا. جھپٹا مارنے والے جو اوروں کی چیزیں اٹھا کے لے جائیں ان کو اللہ تعالیٰ نے خدمت کے لیے مقرر فرما دیا. یہ مقام ملا اپنے اللہ کو راضی کرنے پر، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے پر. اس وقت کی جو عورت ہے اور مرد ہے وہ صرف اپنے ظاہر کو بنانے میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، لہذا اندر کی صفات گہنا گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں تقریباً. ہم یہ محنت کر رہے ہیں کہ پہلی صدی والی عورت کی صفات آج کی عورت میں زندہ ہو جائے، کیونکہ عورت پہلا مدرسہ ہے، پہلا سکول عورت ہے. اللہ تعالیٰ نے مہر رکھا، شادی میں مہر. مہر کیا ہے؟ یہ ایک علامت ہے، علامت کہ اس عورت کی ساری زندگی کے جو اخراجات ہیں وہ مرد کے ذمے ہوں گے. مہر اس لیے ایک علامت کی چیز ہے، اور اس میں اثر یہ ہے کہ اس کو ہمارے ہاں دستور عند الطلب وہ دیتا ہی کوئی نہیں، موجل کرتے ہیں. یہ سنت ہے فوراً ادا کرنا. آج بھی عرب کا دستور پہلے ادائیگی ہے،
یہی سنت ہے. یہاں اندر طلب کر دیتے ہیں، دیتا ہی کوئی نہیں. یہ مہر کس لیے دلوایا جاتا ہے؟ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس عورت کا ساری زندگی کا سارا خرچ مرد کے ذمے ہوگا. مرد اس کا بوجھ اٹھائے گا، اس کے اخراجات کا. اللہ تعالیٰ نے اس کو گنجائش زیادہ دی ہے تو زیادہ خرچ کرے گا، درمیانی ہے تو درمیانہ خرچ کرے گا، کم ہے تو کم خرچ کرے گا. عورت پر یہ پابندی لگائی کہ اپنے خاوند سے اس کی حیثیت سے بڑھ کے مطالبہ نہ کرے، ورنہ کیا ہوگا؟ کوئی خاوند رشوت لے گا، کوئی چوری کرے گا، کوئی جھوٹ بولے گا، کوئی ملاوٹ کرے گا، کوئی کھوٹ کرے گا، کوئی الٹے سیدھے کام کرے گا. پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ اوروں کے چراغ بجھا کر اپنے چراغ جلائے گا. پھر یہ دونوں میاں بیوی قیامت کے دن ظالموں کی صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے کچھ روحانی اعمال بتائیں، کچھ مادی اسباب ہیں، زراعت ہے، تجارت ہے، پڑھائیاں، نوکریاں، لیکن چند عمل اللہ کے نبی نے بتائے ہیں جو اہتمام سے کریں گے اللہ ان کا رزق بڑھائے گا. ما نقص مال امرئ من صدقۃ، جو اللہ کے نام پہ صدقہ دے گا اللہ اس کا پیسہ بڑھانا شروع کر دے گا. زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی، زکوٰۃ تو بعض لوگوں پر فرض ہے، سب پر فرض نہیں ہے. یہاں یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر غریب آدمی بھی ہے تو وہ 1000 نہیں خرچ کر سکتا، 4 آنے خرچ کر سکتا ہے تو روزانہ 4 آنے صدقہ کر دے. آپ کو ایک قصہ سنا، ابھی چند مہینے پہلے کی بات. 1 سال کی جماعت تیار ہوئی فیصل آباد سے. چک جھمرے کا ایک گوالا 2 دن اس نے بھی نام دے دیا. 2 لاکھ روپیہ چاہیے، 1 لاکھ روپیہ گھر دینے کے لیے، 1 لاکھ روپیہ جماعت کا خرچہ. اس کی کل جائیداد ایک پرانا موٹر سائیکل بس، جس پر وہ دودھ اکٹھا کر کے چک جھمر میں آ کے بیچا کرتا تھا. جب جماعت اکٹھی ہوئی تو سب سے پہلا شخص جس نے 1 لاکھ روپیہ جمع کرایا یہ 2 دن. تو ایک ساتھی مجھے میرے پاس لے کر آئے گا کہ اس سے سنو اس کی کہانی. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کیا کیا آپ نے؟ اس نے کہا جی سال کے لیے نام دے دیا، 1 لاکھ روپیہ گھر دینا تھا سال کا خرچہ، 1 لاکھ روپیہ ساتھ لے کے جانا تھا. میرے پاس صرف ایک موٹر سائیکل میری جائیداد. تو میں نے کہا چلو جو ہے وہ تو کروں. تو میں نے وہ بیچ دیا. وہ 20,000 کا بکا. اب میں نے سوچا 20,000 اور 2 لاکھ میں بڑا فرق ہے. اس 20,000 سے 2 لاکھ کیسے پورے ہوں گے؟ پھر میں غریب آدمی، مجھے قرضہ کون دے گا؟ تو میرے جی میں آیا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے اللہ کے نام پہ 1 2 اللہ 10 دے گا. تو میں نے 20,000 روپے صدقہ کر دیے. آدھے ایک مدرسے میں دے دیے اور آدھے ایک مدرسے میں دے دیے. 10,000 ایک مدرسے میں دے دیا، 10,000 دوسرے مدرسے میں دے دیا. وہ خود خالی ہو کے بیٹھ گیا. کہا جی مجھے نہیں پتا اللہ نے کہاں سے 2 لاکھ میرا انتظام کیا. میں نے کہا کہاں سے ہوا؟ کہاں سے ہوا؟ کہنے لگا مولوی صاحب اب تہاڈا بیان سن کے تو میں سال دیتا، تسی پوچھی جاندے ہو کہاں سے ہوا. میں کہا بھائی تیرا ایمان عملی ہے، ساڈا ایمان صرف ممبر آ رہا ہے، ممبر تے بیٹھ کے بولن جو گئے اسی صرف. تو ماشاءاللہ 1 سال کے لیے روانہ ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے کہا ما نقص مال امرئ من صدقۃ، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے کا رزق اللہ بڑھا دیتا ہے، کبھی نہیں گھٹتا. زکوٰۃ تو فرض ہے، جن پہ زکوٰۃ فرض نہیں وہ 4 آنے تو دے سکتے ہیں. 4 آنے نہیں دے سکتے، 4 پیسے تو دے سکتے ہیں. 4 پیسے نہیں دے سکتے، 1 پیسہ تو دے سکتے. 1 پیسے میں بھی کتنے مثقال ذرہ ہیں. حضرت عائشہ کے در پہ سوالی آیا تو انہیں 1 انگور کا دانہ باہر بھجوا دیا. تو ان کی خادمہ نے کہا یہ انگور 1 انگور یہ کس لیے دیا اور اس کا کیا فائدہ؟ تو فرمانے لگی
اس میں کتنے مثقال ذرہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک رائی کے برابر اچھائی کرو گے تو اس کی تمہیں جزا ملے گی۔ تو اس انگور کے دانے میں رائی کے دانے کے برابر کتنی اکائیاں جمع ہو جائیں گی؟ تو اللہ تو ایک پیسہ دے سکتا ہے؟ جو اللہ کے نام پہ دے گا اللہ اس کا رزق بڑھائے گا۔ دوسری چیز، جو نماز کا اہتمام کرے گا اللہ اس کا رزق بڑھائے گا۔ نماز وہ نہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، نماز وہ جس میں آدمی محنت کرے، اللہ اکبر سے لے کر پھر سلام پھیرنے تک اپنے آپ سے لڑائی کرے کہ میں اللہ ہی کے سامنے ہوں، کسی اور کو سوچے نہیں، کسی اور کی سوچ آنے نہ دے۔ جو اس طرح نماز پڑھے گا اللہ اس کا رزق بڑھائے گا۔ چلو لمبی نمازیں بھی نہیں پڑھی جاتی، صدقے پر بھی ہمت نہیں ہوتی، ایک لوٹا پانی چاہیے بس۔ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، ہمارے نبی نے فرمایا جو ہمیشہ باوضو رہے گا اللہ اس کا رزق بڑھا دے گا۔ اوہو کتنے آسان کام ہیں۔ اب باوضو رہنا، چلو ایک آدمی کو ہوا کی بیماری ہے وہ تو مستثنا ہے، لیکن وہ بھی جب ایک نماز کو وضو کر کے پڑھ لے، چاہے اس کا وضو ٹوٹتا رہے تو بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو ایسی اگر وہ وضو کر لے تو وہ بھی اللہ کے ہاں باوضو شمار ہوگا۔ تو دن میں 8 دفعہ کرنا پڑے، 10 دفعہ کرنا پڑے، وہ باوضو رہے، اللہ اس کا رزق بڑھائے گا۔ اللہ کا میرے ذمہ ہے۔ تو یہ 3 کام ہیں۔ چوتھا کام، جو صلہ رحمی کرے گا اللہ اس کا رزق بڑھائے گا۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی دعا لینا۔ ماں باپ سب سے بڑا جو رشتہ ہے وہ ماں کا اور باپ کا، پھر ماں اور باپ میں ماں کا۔ کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ کس کی خدمت کروں؟ آپ نے کہا ماں کی۔ کہا جی اس کے بعد؟ تو آپ نے کہا ماں کی۔ کہا جی اس کے بعد؟ آپ نے کہا ماں کی۔ کہا جی اس کے بعد؟ کہا آپ نے کہا باپ کی۔ 3 دفعہ ماں کا کہا، چوتھی دفعہ 3 دفعہ ماں، چوتھی دفعہ باپ۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ خوش قسمت ہیں، وہ یہ دولت لوٹ سکتے ہیں۔ جب یہ متاع ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو پھر سوائے افسوس کے کچھ بھی نہیں ہاتھ میں ہوتا۔ پھر بیٹھ کے روتے ہیں میں پیو دی قدر نہ کی تھی، میں اپنی اماں دی قدر نہ کی تھی۔ دنیا میں اس کو جوتے مارتے رہے، جب وہ مر گئی تو اس کے سرانے بیٹھ کے رو رہے ہوتے کہ میں قدر نہ کی تھی۔ ابھی 4 دن پہلے ہمارے دوست کی والدہ فوت ہوئی، تو اس کا بڑا بیٹا ذرا تیز طبیعت تھا، ماں سے الجھتا تھا۔ تو میں نے فون پہ تعزیت کی تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا کہ میں نے اپنی ماں کی قدر نہ کی، میں نے اپنی ماں کی قدر نہ کی۔ تو مجھے یہ خیال آیا کہ یہی 4 دن پہلے اپنی ماں کے سامنے جھک جاتا تو کتنی ڈھیروں دعائیں لیتے۔ لیکن یہ دولت جب ہاتھوں سے نکل جاتی ہے پھر میرے بھائیوں سوائے افسوس کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو صلہ رحمی جو کرتے ہیں اللہ ان کا رزق بڑھاتا ہے۔ صلہ رحمی، رشتے داروں سے اچھا سلوک۔ رشتے میں ماں سب سے بڑا رشتہ ہے، باپ سب سے بڑا رشتہ ہے، پھر بھائی ہیں، بہنیں ہیں، چچا، پھوپھیاں، ماموں، خالہ۔ یہ وہ رشتے ہیں جن پر بڑے سے بڑا مفاد بھی قربان کرنا پڑے تو جو کر دے گا اللہ اس کا در کھولے۔ ایک آدمی حضور نے قصہ سنایا، ایک بنی اسرائیل میں ایک شخص بیمار ہوا، اس کے 4 بیٹے تھے۔ تو سب سے چھوٹے بیٹے نے کہا ساری جائیداد میرے نام لکھ دو اور تم باپ کی خدمت کرو، میں باپ کی کوئی خدمت نہیں کروں گا، اس کے عوض میں ساری جائیداد مجھے دے دو۔ وہ کہنے لگے ہم کوئی بے وقوف ہیں کہ ہم یہ کام کریں؟ تو کیسے خدمت بھی ہم کریں اور جائیداد بھی تو لے جائے؟ کہنے لگے اچھا پھر یوں کرو، میری جائیداد تم سب کے حوالے، لیکن پھر باپ کی خدمت میں کوئی حصہ نہ لے، میں اکیلا اپنے باپ کی خدمت کروں گا اور اپنی ساری جائیداد تمہیں دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگے ایسا بے وقوف بھائی تو اللہ ہر ایک کو دے۔
تو جڑا کے بھی لے جاؤ عرش ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. کہا لکھ کر دو کہ میری ساری جائیداد تمہارے نام اور تم میرے باپ کی چارپائی کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤ. انہوں نے کہا جی ہمیں منظور ہے، ہمیں منظور ہے. ساری جائیداد اپنے بھائیوں کو دے دی اور صبح سے شام تک اپنے باپ کی خدمت میں لگ گیا. یہاں تک کہ باپ اس کا فوت ہو گیا. جو تھوڑا بہت دستی تھا وہ بھی باپ پہ لگ گیا، خالی ہو گیا. فاقہ آیا، پہلے دن فاقہ آیا، کچھ نہیں. رات کو خواب دیکھا، ایک آدمی کہہ رہا ہے فلاں درخت کے نیچے 100 دینار ہیں، نکال لو. یہ کہنے لگا برکت والے ہیں؟ میں کہا نہیں، برکت والے نہیں، کہا مجھے نہیں چاہیے. صبح اٹھ کے بیوی کو بتایا کہ یوں میں نے خواب دیکھا. انہوں نے کہا اللہ کے بندے تمہیں برکت کی سوچی، ادھر روٹی نہیں ہے، وہ تو لے ہی لیتا. نہیں، برکت والا لینا ہے. اگلے دن خواب دیکھا، ایک شخص کہہ رہا ہے فلاں درخت کے نیچے 10 دینار ہیں، نکال لو. اس نے پوچھا برکت والے؟ کہا نہیں، برکت والے. کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے. پھر صبح بیوی کو بتایا، بیوی پھر ناراض ہوئی، ہمیں روٹی نہیں مل رہی، تجھے برکت کی سوچ رہی. کہا نہیں، بے برکت چیز نہیں لینی چاہے بھوکے مرے. تیسرے دن پھر خواب آیا کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے فلاں درخت کے نیچے 1 دینار ہے، وہ لے لو. اس نے پوچھا برکت والا؟ کہا ہاں برکت والا. کب مجھے منظور ہے. صبح بیوی کو بتایا، انہوں نے کہا 1 دینار سے کیا بنے گا، چلو 1 وقت کی روٹی بن جائے گی، چل لے آ. وہ گیا دینار لے کر آیا. راستے واپسی پہ آتے ہوئے انہوں نے کہا مچھلی خرید. مچھلی جو لے کر آیا اور اسے چیرا تو اس کے پیٹ سے 2 موتی نکلے، انڈے کے برابر بڑے بڑے. تو حیران ہو گیا. تو ایک موتی لے کر بازار میں گیا. انہوں نے کہا اس کی قیمت بادشاہ دے سکتا ہے، صرافہ بازار والا نہیں دے سکتا. بادشاہ کے پاس گیا. بادشاہ نے صرافہ بازار والے بلائے، بھائی اس کی قیمت لگاؤ. ان کا جی 18 خچر سونے کے اس کی قیمت. ان کا تول بھر کے دے دو. 18 خچر لے کر آ رہا. کچھ عرصہ گزرا تو ان جوہریوں نے کہا بادشاہ سے یہ جوڑا ہوتا ہے، جوڑا اکیلا نہیں ہوتا، کہ اس سے پوچھو اس کے پاس دوسرا بھی ہوگا. تو بادشاہ نے اس کو بلوایا. کیوں بھائی تیرے پاس دوسرا بھی ہے؟ کہا جی ہے. کہ وہ دو گے؟ کہا جی اب میں قیمت اپنی لوں گا، صرافہ بازار کی نہیں لوں. کہ بھائی تو اپنی لے لے. کیا لوگے؟ کہ جی بس 60 خچر مجھے سونے کے بھر کے دے دیں. کہ بھر کے دے دو. 60 70 78 خچر سونے کے لے کر گھر میں پہنچا. اتنی دیر میں بھائی کلاش ہو چکے تھے، ساری جائیدادیں اڑ پڑ گئی تھیں، اور وہ اپنی باپ کی خدمت کے صلے میں اتنا کچھ دوبارہ اللہ نے دیا کہ اس نے پھر اپنے بھائیوں کو دوبارہ دے کر پھر ان کو بھی خوشحال کر دیا، اور خود بھی رہتی دنیا تک اپنا نام زندہ کر گیا کہ آج پتہ نہیں 4000 سال گزر گئے، 5000 سال گزر گئے، میں اس کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. تو میں نے بات یہاں سے کی تھی کہ مرد کے ذمے ہے عورت پر خرچ کرنا، اور خرچ کی ترتیب ہے کہ عورتیں ایسے مطالبے نہ کریں جس سے ان کے مرد رشوت پہ مجبور ہو جائیں، جس سے ان کے مرد حرام پہ مجبور ہو جائیں، جس سے ان کے مرد جھوٹے اور ہیرا پھیری کرنے پر مجبور ہو جائیں، کیونکہ یہ پیسہ عین ممکن ہے کہ ان کی نسلوں کو اجاڑ کے رکھتا. میں نے ایک آدمی کے اپنے زبان سے سنا، اپنی زبان سے، کہ کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حلال جمع کرتا تو ہم بھی کوئی خوشی کا دن دیکھ لیتے. ہم نے تو آج تک کبھی خوشی کا کوئی دن نہیں دیکھا. جب اللہ تعالیٰ نے عورت کا خرچ مرد پر ڈال دیا تو عورت کے ذمہ کیا کیا؟ پھر ساتھ حکم دے وعاشروہن بالمعروف. پھر اللہ نے کہا اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو. ساتھ اللہ نے خامدوں کو ہدایت دی وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلہ،
سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے. اور آپ نے فرمایا میں تم سب میں سے اپنے گھر والوں سے سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کی تھیں. عمر میں دونوں کی عمر میں کچھ 40 سال کا فرق تھا، 45 سال کا. تو آپ ان کو اس طرح لے کر چلے جیسے معصوم بچی کو لے کے چلا جاتا. مسجد نبوی کے صحن میں حبشہ کے لوگ وہ ایک کھیل کھیل رہے تھے جسے ہم گتکا کہتے ہیں. اب تو سارے کھیل ہی بدلے، کرکٹ آ گیا، ہر شاید لگی گئے، وہ پرانے کھیل ہی چلے گئے. وہ گتکا ہوتا تھا، لکڑی کے ڈنڈوں سے کھیلتے تھے. ہم نے اپنے بچپن میں خوب دیکھا، اور مغرب کے بعد محفلیں لگا کرتے تھے. اس قسم کا کوئی کھیل کھیل رہے تھے کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھنا ہے. اچھا آ جاؤ. تو آپ نے اپنے پیچھے کھڑا کیا اور خود دروازے میں ایسے کھڑے ہو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی کو رکھا اس طرح، اور دیکھتی رہی جب تک انہوں نے نہیں کہا کہ بس. آپ نے نہیں کہا اب بس کرو، بلکہ کھڑے رہے. جب حضرت عائشہ نے کہا جی بس یا رسول اللہ، پھر آپ پیچھے ہٹے اور ان کو بھی پیچھے لے گئے. خود عملی تصویر بن کے دکھایا اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کی. پھر ایک سفر میں تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھ سے دوڑ لگاؤ گی؟ ہاں جی کہا لگاؤں گی. تو آپ نے سارے صحابہ کو آگے روانہ کر دیا. بالکل جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دونوں میاں بیوی نے دوڑ لگائی. حضرت عائشہ آگے نکل گئی، حضور پیچھے رہ گئے. حضرت عائشہ نے فرمایا میں ان دونوں میرا جسم ذرا ہلکا تھا آگے نکل. کئی سال کے بعد حضور نے پھر کہا دوڑ لگاؤ گی؟ میں نے کہا جی لگاؤں گی. تو ان دنوں میں تھوڑا موٹی ہو گئی تھی. تو پھر حضور آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی. تو آپ نے کہا لو بھائی یہ عدلے کا بدلہ ہو گیا، اس دن تم جیت گئی، آج ہم جیت گئے. تو اللہ کے اس حکم کی عملی تصویر وعاشروہن بالمعروف کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ممکن ہے تمہیں اپنی بیوی کی کوئی ایک بات ناپسند ہو تو اور کتنی صفات ہوں گی جس سے تمہاری زندگی اچھی گزر سکتی ہے. تو اچھائیوں کو دیکھو، برائیوں کو نہ دیکھو. اس طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے مرد کو حکم دیا کما کے لاؤ، مرد کو حکم دیا اچھا سلوک کرو. اور عورت کے حقوق کو پہلے بیان کیا، مرد کے حق کو بعد میں بیان کیا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ان عورتوں کا مردوں پر حق ہے جیسے کہ مردوں کا عورتوں پر حق ہے. حالانکہ اس کا الٹ ہونا چاہیے تھا کہ مردوں کو عورتوں پر حق ہے جیسے کہ عورتوں کا مردوں پر. لیکن اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ عورتوں کا مردوں پر حق ہے جیسا کہ مردوں کا عورتوں پر. پھر اللہ تعالیٰ نے وراثت میں جب بیان کیا تو بھی عورت کے حق کو پہلے بیان کیا. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. دو لڑکیوں کو جتنا ملنا ہے اتنا ایک لڑکے کو دے دیا جائے. عربوں میں دستور تھا اولاد بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے تھے. ہمارے پنجاب کا بھی دستور ہے کہ بیٹیوں کو جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے. جہیز نام کی ایک چیز ہے وہ تیار کر کے دے دیتے ہیں. پھر یہاں تو بڑا عجیب رواج، وہ سارا چارپائیوں پہ بکھیر دیتے ہیں، پھر اس کو دکھاتے ہیں. وہ داج پیاں وکھائی دیا، وہ کپڑے دکھا رہے، زیور دکھا رہے. یہ ساری ہندوؤں کی لانتیں ہیں. مہندی رچا رہے، مہندی خالص ہندو کی رسم ہے، مسلمان کی نہیں ہے. پھر یہ جہیز دینا اور اس کو ایسے دکھانا، یہ سب ہندوانہ چیزیں ہیں. ان کا اللہ پاک کے محبوب کی زندگی سے کوئی دور کا بھی واسطہ کوئی نہیں. تو ہمارے یہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا. وہ جو ایک جہیز نام کی چند چیزیں اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہیں تو اسے کہا جاتا ہے کہ بس ایو تیرا حصہ ہے بس. اور جو بھائی ہوتے ہیں یہ ایسے ظلم کرتے ہیں کہ بہنوں کی جائیدادیں اتروا کر اپنے نام کروا لے. بلکہ والدین یہ ظلم کرتے ہیں، باپ خود اپنی بیٹیوں کی حصہ اپنے بیٹوں کے نام کر دیتے. اور مولانا احمد علی صاحب لاہوری فرمایا کرتے تھے کہ میں دوزخ میں جلتا دیکھ رہا ہوں ان لوگوں کو جو اپنی بیٹیوں کو اس طرح محروم کر کے مر گئے.
صرف پنجاب میں ایک خاندان لغاری ایسا آ رہا ہے جو اپنی بچیوں کو حصہ دیتے ہیں. جمال خان لغاری تھا، یہ جو موجودہ فاروق خان ہے اس کا دادا، اس نے سب سے پہلے بیٹیوں کو حصہ دیا. تو مولانا احمد صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن فرمایا، بھائی یہ جمال خان نے کیا کیا، میں اس کو جنت میں دیکھتا ہوں. تو کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا کہ نہیں یہ نہیں کوئی خاص عمل ہے، کوئی خاص عمل ہے. تو قریدتے پتہ چلا کہ بیٹیوں کو حصہ دے کے مرا پہلا سردار کہ یہ ہے وہ عمل جس پر اللہ نے اس کو اتنا اونچا مقام دی. تو چونکہ ہم ہندو سے مسلمان ہیں تو ہندوؤں میں بیٹی کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں، تو ہم انہی رسموں کے ساتھ چل رہے ہیں. ہم بیٹیوں کو حصہ کوئی نہیں دیتے، اپنے بیٹوں کو دیتے ہیں. الٹا کہتے ہیں ساڑی جائیداد پرائے گھر کیوں جاوے. ایسے بے وقوف ہیں، ایسے دیوانے کہ ساڑی جائیداد پرائے گھر کیوں جاوے. خدا کے بندو، اپنی بیٹی کہیں سے خرید کے لائے تھے یا کہیں بازار سے اٹھا کے لائے تھے، تمہارے گھر میں پیدا ہوئی ہے، اس کو کہہ رہو پرائے گھر جا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے لڑکی کی وراثت کو ثابت کر کے کہا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، دو لڑکیوں کو جتنا ملتا ہے اتنا ایک لڑکے کو دیا جائے. گویا لڑکیوں کا حق تو ثابت ہے، اس پر لڑکے کے حق کا قیاس کر لیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اسلام میں عورت کو ایک مقام بخشا، خامدوں کے ذمے خرچ کرنا لگایا، انہیں گھر میں بٹھایا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں بیٹھ جاؤ، جب نکلو تو پردے میں نکلو تو پردے میں نکلو. اب پردے کا حکم بھی اصل میں عورت کو باہر نکلنے سے روکنے کے لیے ہے کہ یہ کم سے کم باہر نکلے. باہر نکلنے کی حوصلہ شکنی کے لیے ہے پردے کا حکم کہ عورت گھر سے باہر کم سے کم نکلے. ہاں اگر کبھی نکلنے کی ضرورت پڑے تو پھر یہ احکام ہیں، اس میں پردہ ہے، اس میں چہرے کا سارے جسم کا چھپانا ہے. یورپ نے آزادی مانگی، آزادی کہ عورتوں کو آزادی دی جائے. 1792 میں انگلستان میں یہ سب سے پہلے نعرہ اٹھا کہ عورتوں کو مساوی حقوق دیے جائیں اور عورتیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں اور عورتیں بھی مردوں کی طرح آزادی سے کام کریں. پہلے یورپ میں بھی یہی دستور تھا. ایک میں رسالہ دیکھ رہا تھا دا ریلوے، انگلستان میں ریل کی ابتدا تو گلاسکو کے اس کے ریلوے اسٹیشن کی تصویر ہے 1814 کے قریب. سر سے لے کر پاؤں تک عورتیں مکمل لباس میں، اور سارا لباس باپرد، لباس بھی بے حیا نہیں ہے. سر سے لے کر پاؤں تک مکمل، چہرہ کھلا ہے، ہاتھ کھلے ہیں، پاؤں کھلے ہیں، سارا جسم ڈھکا ہوا ہے. چونکہ ان کے سامنے وحی کی تعلیم نہیں تھی اور ادھر صنعتی انقلاب آیا اور پیسے کی ریل پیل ہوئی، تو انگلستان میں ایک کتاب لکھی گئی جس میں ایک عورت نے ہی وہ کتاب لکھ کر یہ نظریہ پیش کیا کہ عورتوں کو بھی کمانے کی اجازت ہونی چاہیے اور عورتیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ کمائیں. اور چونکہ وہی سامنے نہیں تھی، شریعت سامنے نہیں تھی، تو انہوں نے اس کو ڈھیل دی کرتے 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 آج یورپ کی عورت بڑی مظلوم ہے اور دنیا کی دکھی ترین عورت ہے. جس لڑکی کو 11 سال کی عمر سے اپنے ساتھی کی تلاش شروع ہوتی ہے اور 40 برس اس کے گزر جاتے ہیں، اسے ساتھی کوئی نہیں ملتا. ہماری عورتیں خوش قسمت ہیں، جب یہ پیدا ہوتی ہیں ان پر ماں باپ کا سایہ ہوتا ہے. یہ جوان ہوتی ہیں ان کو بھائیوں کی حفاظت ہوتی ہے. جب ان کی شادی کا وقت آتا ہے باعزت طریقے سے ماں باپ ان کو رخصت کرتے ہیں، روانہ کرتے ہیں اور نکاح کے بندھن میں باندھ کے کرتے ہیں. کیونکہ نکاح کا جو بندھن ہے وہ حکم کی بنیاد پر ہے، وہ چلتا ہے. لیکن آج کا جو یورپ کا ماحول معاشرہ ہے
ان کا جو مرد اور عورت کا آپس میں جوڑ ہے وہ نکاح کی بنیاد پر نہیں، لذت کی بنیاد پر ہے. اور جب وہ ایک دوسرے سے طبیعت بھر جاتی ہے تو وہ اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہ اسے چھوڑ کے چلی جاتی ہے. اس لیے وہاں کا سارا جو خاندانی نظام ہے وہ ٹوٹ پھوٹ چکا ہے، اور بچہ انسان کا ماں باپ کی تربیت کے بغیر جو پروان چڑھتا ہے وہ انتہائی ذہنی پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتا ہے. اس وقت سارا یورپ، سارا امریکہ اس کو ایشیا کا دماغ چلا رہا ہے، ایشیا کا دماغ، ان کی اپنی نسل یا تو وحشت. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں ایمانی، جو ہم بڑے نافرمان ہیں پر ابھی ہماری معاشرت میں کچھ نہ کچھ روایات باقی. لیکن آج کا سارا میڈیا، سارا آج کا ٹیلی ویژن اور سارا آج کا جو لٹریچر ہے وہ ہماری عورت کو باہر لانا چاہتا ہے تاکہ جیسے وہ برباد ہوئے ہیں یہ بھی برباد ہو جائے. وہ ہمیں برباد کرنا چاہتے ہیں، ہماری عورت کو باہر لانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا تھا اسے سکھ آ جائے گا، لیکن سکھ کرنا چاہتے ہیں، ہماری عورت کو باہر لانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا تھا اسے سکھ آ جائے گا، لیکن سکھ کی بجائے ایسا دکھ پھیلا ہے. ایک عورت جس نے آزادی کا نعرہ لگایا، اس سے پہلے اسے 2 بچے اور ایک خامد کی خدمت کرنی پڑتی تھی، یا اس کی ایک ماں ہے اگر یا باپ. لیکن جب اس نے آزادی کا نعرہ لگایا تو وہ ایئر ہوسٹس کے روپ میں نمودار ہوئی. اب اسے 4 کی بجائے 400 کو پانی پلانا پڑتا ہے اور 400 کو چائے پلانی پڑتی ہے، اور ہوسناک نظروں کا وہ شکار ہوتی ہے، اور وہ نہ گھر کی ہے نہ گھاٹ کی ہے. جسے ایک گھر کو سنبھالنا تھا وہ آج پورے ایک سٹور کو سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہے. صبح سے لے کر شام تک اس کی لوگوں سے ڈیل ہے. پھر آزادی کی بجائے پابندی اور بڑھ گئی کہ گھر کا کام بھی ذمہ ہو گیا، اولاد بھی ذمہ ہوگی، شادی تو ہے نہیں. مرد تو بھاگ جاتے ہیں، مرد تو بھاگ جاتے ہیں. سارے یورپ امریکہ کے سفر میں نے دیکھا بچیوں نے لڑکوں کو اٹھایا ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھایا ہوا، کوئی مرد ساتھ نہیں ہوتا. تو ان کی آزادی نے ان کو ایسا زہر پلایا ہے کہ اب وہ سسک سسک کے مر رہے ہیں. تو ہمیں بھی اس پر لانا چاہتے ہیں، ہماری عورت کو بازار میں لانا چاہتے ہیں، گھر سے باہر لانا چاہتے ہیں، چادر سے باہر لانا چاہتے ہیں، پردے سے باہر لانا چاہتے ہیں، تاکہ جیسے یہ برباد ہوئے ہیں ہم بھی برباد ہو جائیں. اور پھر چونکہ مرد عورت کا باہمی جو رشتہ ہے وہ نکاح کا نہیں ہے، لذت کا ہے، تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ذمہ داری عورت پر آتی ہے. تو لہذا مرد بھاگ جاتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ قصہ ہی ختم کر دیا. اب اس وقت سارے یورپ کی صورتحال یہ ہے کہ ہر سال سکول بند ہو جاتے ہیں، بچے کوئی نہیں پیدا ہو رہا، بچوں کے سکول بند ہو جاتے ہیں، بچے نہیں پیدا ہو رہا، اور ان کی نسل تیزی سے گھٹ رہی ہے. آئندہ 20 سال میں پورے جاپان کے 60% آدمی وہ ہوں گے جن کی عمر 60 سال سے اوپر ہوگی. سارا جاپان یوں بیٹھے گا جھاگ کی طرح، اس طرح بیٹھے گا جھاگ کی طرح. سارا یورپ، ہم جرمنی گئے تو وہاں یہ تھا حکومت کی طرف سے جو بچی حاملہ ہوگی اس کا 600 مارک وظیفہ ہوگا. جب بچہ پیدا ہوگا تو وہ دگنا ہو جائے گا. پھر جب تک بچے کی نگہداشت کی ضرورت ہے اس کو دفتر سے چھٹی ہوگی، تنخواہ پوری ملے گی. اس کے باوجود وہ اولاد کے خواہش مند نہیں. تو ان کی نسل اب ختم ہو رہی ہے. نسل بوڑھے زیادہ ہو رہے ہیں، سنبھالنے والے کم ہو رہے ہیں. تو یہاں اگر یہ ایشیا کے لوگ یورپ سے باہر آ جائیں، امریکہ سے باہر آ جائیں تو ایسے یہ بیٹھ جائیں جیسے جھاگ بیٹھ جاتے. تو اب انہوں نے دوسرا وار کیا کیا کہ ان کی نسل بھی ختم کرو، ہماری تو ختم ہو رہی کہ ان کی بھی ختم کرو. خاندانی منصوبہ بندی کے بڑے سنہری جال بچھائے. جو ہماری نسلوں کو مارنے کے لیے بم پھینک رہے ہوں وہ ہماری فلاح و بہبود کا کوئی منصوبہ کیسے چلا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کروڑوں اربوں ڈالر لگانے شروع کیے کہ بھائی کم بچے خوشحال گھرانہ، کم بچے خوشحال گھرانہ، چھوٹا خاندان زندگی آسان ہے.
ایک خط میرے پاس آیا، اس پر لکھا ہوا تھا نہیں ہے حکومت کا چھوٹا خاندان زندگی آسان، تو جس نے مجھے خط لکھا تھا تو اس نے اس کو کاٹ کر اوپر لکھا ہوا تھا دیندار خاندان زندگی آسان، دیندار خاندان۔ ایک بیٹا ہو نافرمان ہو تو ماں پہ ہو تو مر گئے زندہ، ایک بیٹی ہو نافرمان تو ماں باپ تو فنا ہو گئے، 10 ہوں سارے فرما بردار تو ان کے لیے تو جنت ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا اکثر طبقہ ان پڑھ ہے، اس لیے ان کا یہ وار اتنا کارگر نہیں ہوا۔ اب بھی ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم نے یورپ امریکہ میں ہزاروں کلومیٹر سفر کیا، کوئی 1000 گاڑی کے گزرنے کے بعد جا کر کوئی ایک گاڑی نظر آتی تھی جس میں کوئی بچہ بیٹھا ہو، نہیں تو اکیلے جا رہے 2 جا رہے، اکیلے جا رہے 2 جا رہے۔ ادھر تو اللہ کا حکم چھت پر بھی چڑھے ہوتے ہیں، ڈگی میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم شکر کریں کہ ہمارے ہاں ان پڑھ ہیں، 70% طبقہ دیہاتی ہے، انہوں نے ہماری نسل پر وہ وار کیا تھا۔ پڑھا لکھا طبقہ متاثر ہو چکا ہے، وہ اس دھوکے میں آ چکا ہے، اتنے بچے ہوں گے ان کی تربیت کون کرے گا، وہ اللہ کا کام اپنے ذمہ لے چکے ہیں، اللہ کا کام اپنے ذمہ لے چکے ہیں۔ ایک سکول کی ٹیچر کو پتا ہوتا ہے کہ میرے کلاس روم میں 20 بچیوں کو میں پڑھا سکتی ہوں، 20 کی 21ویں کہتے یہ سیٹ کوئی نہیں، کرسی کوئی نہیں۔ ایک ہیڈ مسٹرس کو پتا ہے کہ میرے سکول میں 1000 بچیوں کی گنجائش ہے، 1001 نہیں کرتی، وہ کہتی گنجائش نہیں ہے، سر پہ بٹھائیں۔ ہمیں پتا ہے ہمارے مدرسے میں کتنے بچوں کی گنجائش ہے، ہم اتنے لیتے ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں لیتے۔ تو یہ خاندانی منصوبہ بندی والے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں کہ تلمبے میں کتنے آدمی بھیجنے ہیں، لہذا ہم اللہ کو بتاتے ہیں کہ اتنے کم کرو، اتنے کم کرو، اتنے کم کرو۔ پھر رازق اللہ کی ذات ہے، نہ کہ یہ دنیا والے۔ جو بچہ آتا ہے رزق لے کے آتا ہے، پتہ نہیں ایک کوئی نصیب والا ایسا پیدا ہوتا ہے کہ ساری تقدیر بدل کے رکھ دیتا۔ صلاح الدین ایوبی جس دن پیدا ہوا تو اس دن اس کے باپ کو حکومت کی طرف سے بغاوت کے الزام میں شہر بدر کیا جا رہا تھا۔ قلعے کا حکمران تھا، ایک قلعے کا صوبیدار تھا، تو اس کو قلعہ بدر کیا جا رہا تھا اور اس کو ڈر تھا کہ یہ اب مجھے پکڑیں گے۔ تو وہ رات کی تاریکی میں قلعے کی دیوار کے ساتھ کشتی لگا کر اس میں بیٹھ کر نکل رہا تھا عماد الدین زنگی کی پناہ میں بھاگنے کے لیے۔ عین اس وقت صلاح الدین پیدا ہوا۔ اس نے کہا کیا منحوس بچہ پیدا ہوا ہے، یہ کیا منحوس پیدا ہوا ہے، اس نحوست کی گھڑی میں اس کا آنا ہی میرے لیے مصیبت۔ لیکن وہ جس کو وہ منحوس سمجھتا تھا اس نے اس کو ایسے 4 چاند لگائے، اس کو نہیں، اس نے ساری دنیا کی تاریخ کا دھارا بدل دیا، ساری دنیا کی تاریخ کا رخ بدل۔ تو رازق اللہ ہے، رزق وہ دے گا، اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ کوئی ایک ایسا نصیبوں والا پیدا ہو جو سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، جو سب کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، جو سب کی دنیا کے کھل جانے کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن چونکہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ وہ یورپ سے متاثر ہے، ان کا لٹریچر پڑھ کے دماغ خراب ہو چکا ہے، تو وہ انہی کا نغمہ الاپ رہا ہے۔ حالانکہ سارے یورپ میں خاندانی منصوبہ بندی بین ہے، نہیں کر سکتے۔ ادھر کہتے ہیں کرو، ہم تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں، تمہاری آبادی بڑھ رہی، تم بڑے غریب لوگ ہو، تمہارا معیار زندگی ہم نے بلند کرنا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں پاکستان کی آبادی 15 کروڑ سے 30 کروڑ ہو جائے اور سودی نظام ختم کر دیا جائے تو کوئی ایک بھی بھوکا نہیں سوئے گا، اور پاکستان کی آبادی 15 کروڑ سے 5 کروڑ رہ جائے اور یہی سودی نظام ہو تو بھی گھروں کے چراغ بجھے رہیں گے، چولہے ٹھنڈے رہیں گے۔ ہماری تنگ دستی کا سبب آبادی نہیں، ہماری تنگ دستی کا سبب سودی نظام معیشت ہے۔ جس دن یہ سودی نظام معیشت ٹوٹے گا اللہ ہر آدمی کو خوشحال کر دے۔ اس نظام معیشت کی یہ لعنت ہے کہ پیسہ چند ہاتھوں میں آ کے سمٹ جاتا ہے۔
اور دولت چند ہاتھوں میں آ جاتی ہے. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اکثر لوگ سیدھے سادے، چند لوگ چالاک ہوتے ہیں. ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا ہم سارے میاں صاحب جو بنے ہوئے نا لوگوں کے پیسوں پر ہیں، ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں، بینکوں سے لے لے کے ہم سب میاں صاحب بنے ہوئے ہیں. اب نقصان ہوگا تو لوگوں کا ہوگا، نفع ہوگا تو ہمارا ہوگا. تو یہ ساری دنیا کے لوگوں کا خون پینے کے لیے ہے سود کا نظام. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سود خور کے خلاف اعلان جنگ کیا کہ میرا اعلان جنگ ہے جو سود نہیں چھوڑتا، چونکہ اس میں اس کا وبال بہت عام ہوتا ہے اور ہر گھر پر اس کی زد پڑتی. تو جب اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر بٹھایا، خرچہ مرد کے ذمہ لگایا، تو اب عورت کے ذمہ ہے کیا؟ یہ بات میں نے کرنی تھی اور دائیں بائیں کی باتیں بہت سی بیچ میں آ گئی. عورت مرد سے کہا کما کے لاؤ، عورت سے کہا گھر میں بیٹھو. تو گھر میں فرق بیٹھو، کیا کرو گھر میں؟ کیا کرنا ہے گھر میں بیٹھ کر؟ بڑا مشکل کام دیا ہے عورت کو اللہ تعالیٰ. عورت کے ذمہ لگایا ہے نسل کی تربیت کرو، نسل تیار کرو. یہ اسکول نسل تیار کرنے کی جگہ نہیں، مدرسہ نسل تیار کرنے کی جگہ نہیں، ماں کی گود ہے نسل تیار کرنے کی جگہ. لیکن اب کیا ہوتا ہے، چاہے تلمبا ہو چاہے لاہور ہو، بچے اسکول گئے، ماؤں کی چھٹی 8 گھنٹے کے لیے ماؤں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے. پھر اسکول سے واپس آئے تو جو مالدار لوگ ہیں ان کے بچوں کو ٹیوشن والوں نے پکڑ لیا. غریب کے بچے کے پاس پیسہ نہیں کہ وہ ٹیوشن پڑھ سکے، وہ اپنے طور پر اپنی کتابوں میں سر مارنے لگا. مالدار کے بچے کو ٹیوٹر نے پکڑ لیا. اتنے میں شام ہو گئی. تو صبح سے لے کر شام تک ماں اور بیٹے کی مل کر کوئی نشست نہیں ہوئی. باپ اپنی ملازمت پہ چلا گیا یا اپنے مامو شیر بازار میں دکان پہ چلا گیا، وہ ویسے ہی گھر سے غائب ہو گیا. شام کو جب وہ واپس آیا تو ٹیلی ویژن چل پڑا. اب ابا بھی ٹیلی ویژن کے سامنے، اماں بھی ٹیلی ویژن کے سامنے، اولاد بھی ٹیلی ویژن کے سامنے، اسی کو دیکھتے دیکھتے سب سو گئے. تو ایک گھر میں رہنے کے باوجود ماں باپ اولاد سے دور، اولاد ماں باپ سے دور. پتہ ہی نہیں ہماری اولاد میں کیا جذبے پیدا ہو رہے ہیں. اسکول والے کوئی اخلاق تو پڑھاتے ہیں، اسکول والے تو 2 × 2 4 پڑھاتے ہیں، 6 میں سے 4 باقی 2 تفریق پڑھاتے ہیں، 3 دونی 6 ضرب پڑھاتے ہیں، الجبرا پڑھاتے ہیں، جیومیٹری پڑھاتے ہیں. اس میں کہاں لکھا ہے کہ ماں کیا چیز ہے، باپ کیا چیز ہے، دین کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، آخرت کیا ہے؟ کہاں بتاتا ہے ہی نہیں. پھر یہ جو او لیول اے لیول کا ایک گمراہی کا آیا ہے اور ایک بت بن کے سامنے آیا ہے، اس نے بالکل ہی پیدل کر دیا. ہر قوم کی صفات اس کی زبان میں ہوتی ہے. جو انگریزی بولنے والے ہیں ان میں تکبر آ جاتا ہے، تکبر آئے، ان کے منہ کا بناوٹی متکبرانہ ہو جاتی ہے. یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے تجربوں کے بعد بتا رہا ہوں. ہر قوم کے اخلاق اس کی زبان میں چھپے ہوتے ہیں. تو ہماری بدقسمتی کہ قرآن عربی میں تھا، وہ ہم نے پڑھا ہی کوئی نہیں، جس میں ہمارے نبی کے اخلاق چھپے ہوئے، جس میں ہمارے نبی کی مبارک خوشبو مہک رہی ہے. عربی زبان میں وہ خوشبو مہک رہی ہے. ادھر او لیول چل رہا، اے لیول چل رہا، انگلش میڈیم چل رہا. تو جو تربیت ماں نے کرنی تھی، ہمارا نظام زندگی ایسا ہو گیا ہے کہ اس کے پاس موقع ہی نہیں تربیت کرنے کے. اور سخت گلے میں خراش، نزلہ، بخار، اچھا سے روزہ تلمبے میں لگایا، ساری بیماریاں اکٹھی ہو گئی. ایسے سینہ کٹ رہا ہے میرا اس کی. تو میرے بھائیو،
اولاد کی تربیت ہے عورت کے ذمے اصل کرنے کا جو کام ہے. اگر ہماری عورتوں کو یہ پتا ہوتا کہ ہم نے ایک نسل تیار کرنی ہے تو ان کو تو سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں. چھ جائے کہ ان کو کپڑوں کی سوجھے، زیور کی سوجھے، چیزوں کی سوجھے. اگر ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے تو ان کو تو بھول جائے ہر چیز. تربیت کیا کرنی ہے؟ ان کو مسلمان بنانا ہے، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی غلامی سکھانی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی عظمت بیٹھے. ان کو رشتوں کا تقدس سکھانا ہے، رشتوں کی عظمت سکھانی ہے. جوہر نہیں سکھائی جا رہی. ان کو عبادات پہ لانا ہے. بچیوں کو شروع سے ایسا عادی بنانا ہے کہ ان کے اندر پردہ کا شوق پیدا ہو اور ان کے اندر تواضع عاجزی پیدا ہو. چونکہ بیٹی پرایا سودا ہوتا ہے، پرایا مال ہے. ماں باپ کے گھر میں وہ رشتے کی محبت کی وجہ سے اس کو مقام ملتا ہے، سسرال میں جا کر اس کو اخلاق کی وجہ سے مقام ملتا ہے. پیسے کی بنیاد پر نہیں، چیزوں کی بنیاد پر نہیں. اس کو جو پرائے گھر میں جا کے مقام ملتا ہے وہ اخلاق کی بنیاد پر ملتا ہے. تو ہمارے ماں باپ اپنی بچیوں کو اس طرح تیار نہیں کرتے کہ ان کو پرائے گھر میں ہم نے بھیجنا ہے، وہاں یہ باعزت رہ سکیں. اس طرح ان کی تربیت نہیں ہوتی. اس لیے ادھر شادی کرتے ہیں، ادھر ساتھ مصیبتیں شروع ہو جاتی، دونوں طرف لڑائیاں شروع ہو رہی، شکایتیں آ رہی، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی. ایک بڑا تاجر مجھ سے کہنے لگا بچیاں زیادہ تھیں، میں نے کہا یا اللہ جلدی جلدی ان کے فرض ادا ہو جائیں تاکہ ہم مطمئن ہو کے فارغ ہو جائیں. لیکن شادیاں کرنے کے بعد پتہ چلا کہ مسائل تو اب کھڑے ہوئے، پہلے تو مسائل ہی کوئی نہیں تھے. مسئلے تو شادی کے بعد شروع ہوئے. کس لیے شروع ہوئے؟ کہ بچی کو دوسرے گھر میں رہنے کے مطابق تیار نہیں کیا. کسی بھی بیٹی کا سب سے بڑا زیور چپ کر جانا اور ہر دکھ کو سہ جانا ہوتا ہے، گھٹ گھٹ کے جینا. یہ ماں باپ کے ذمے ہے بیٹیوں کو روانہ کرنے سے پہلے ان کو یہ اخلاق سکھا دیں تاکہ ان کی پرائے گھر میں زندگی اچھی گزرے. کیونکہ ماں کی نظر اور ساس کی نظر ایک نہیں ہو سکتی. جیسے مشرق اور مغرب آپس میں نہیں مل سکتے، ساس اور ماں کی نظر ایک نہیں ہو سکتی. کتنا ہی کوئی دعویٰ کرے نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے. ہاں ایک محنت ہوتی، ماحول ہوتا تو پھر یہ بھی ہوتا. لیکن جو کہ محنت نہیں، ماحول نہیں، تو لہذا ساس ساس ہے، ماں نہیں بن سکتا. پھر اس بچی کو روانہ کرنے سے پہلے اسے چھوٹا بننا سکھایا جاتا، اسے جھکنا سکھایا جاتا، اسے پسنا سکھایا جاتا، اسے مٹنا سکھایا جاتا. اللہ کی رضا کے لیے، وہ اپنا مقام پیدا کرنے کے اللہ کی رضا کے لیے. پتہ نہیں آگے کس کے ساتھ نصیب ہے، خامد اخلاق والا ہے یا بد اخلاق ہے، میٹھے بول والا ہے یا کڑوے بول والا ہے، یہ تو اللہ ہی جانے. آدمی تو اندھیرے میں تیر چلاتا ہے، مستقبل کوئی پڑھ کے تو کرتا کوئی. تو اگر اس بچی نے چپ رہنا سیکھا ہوگا تو ہر ایک کے ساتھ گزارا کرے. اگر چپ رہنا نہیں سیکھا تو پھر بڑی مصیبت. ایسے اپنے بچوں کو اس پر تیار کرنا کہ انہیں کسی زندگی کو ساتھ لے کے چلنے کا سلیقہ پیدا ہو. ہمارے ہاں کیا، بچہ جوان ہو گیا چلو جی شادی کرو، ڈاکٹر بھی بن گیا، شیخ نے دکان سنبھالی سکون میں انہوں پر نہ ہے. صرف دکان سنبھالنا تاجروں کے ہاں شادی کا معیار ہے. بچی کا جوان ہو جانا اور اس کے زیور کپڑے تیار کر دینا یہ شادی کا معیار. مگر ہر شے بنا دیتی ہے، بس ہوں میں دی شادی کر. کہتا میرے پتر میری سیٹ سانبھ لئی، بس ہوں میں دی شادی کر. اب بھائی پیسہ کمانا تو سیکھا ہے، اخلاق بھی سیکھیں کہ نہیں سیکھے؟ کسی کو لے کے چلنے کا طریقہ بھی سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ طبیعت کے خلاف کرنا بھی سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ اگر ماں باپ نے یہ نہیں سکھایا تو انہوں نے بڑا ظلم کیا، بڑا ظلم کیا، اپنے اوپر بھی ظلم کیا ہے. اور کل کو یہ جب ان
کے بیٹے بیٹیاں زندگی کا سفر شروع کریں گے تو ان پر بھی ظلم کیا ہے۔ زندگی تو ایک مشین کے پرزے کی طرح ہے، ہر پرزہ اپنی جگہ پہ کام کرے تو انجن چلتا ہے۔ گراریاں نہیں دیکھتے جب گھومتی ہیں تو ہر گراری دوسرے کے لیے جگہ چھوڑتی ہے، تو تب جا کر گراریاں گھوم کر وہ پہیے کو گھماتی ہیں اور انجن کو گھماتی ہیں۔ اگر گراریاں پھنسنا شروع کر دیں، جہاں ایک کھڑی وہ کہ میں بھی یہاں کھڑی، تو سارا انجن ٹوٹ کے پرزے پرزے ہو جائے گا۔ جگہ چھوڑنا سکھایا جائے، جھکنا سکھایا جائے، دبنا سکھایا جائے، چپ رہنا سکھایا جائے، اللہ سے مانگنا سکھایا جائے۔ یہ اتنا مشکل کام ہے کہ نہ ماں کو فرصت ہے نہ باپ کو فرصت ہے، ماحول نہیں، رواج نہیں۔ ڈاکٹر بن گیا شادی کرو، تاجر ہو گیا شادی کرو، ذمہ دارہ سنبھال لیا شادی کرو، بچی کا زیور تیار، کپڑے تیار، شادی کرو۔ اخلاق تیار ہو گئے، اس کو دل کا زیور دے دیا، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، زبان کا زیور دے دیا، لہجے کی مٹھاس، بات میں تواضع اور عاجزی، اس کو ماتھے کا زیور دے دیا، جھومر، جھومر نہیں، سجدوں کا نشان ہے ماتھے کا زیور۔ یہ بڑا مشکل کام تھا جو عورت کے ذمہ تھا، نہ مردوں کو یاد رہا نہ عورتوں کو یاد رہا۔ اپنی مرضی پہ چلنے کا نا دستور بن گیا، اپنی مرضی پوری کرنے کا۔ لہذا ماں، سگی ماں بیٹی کو کہہ دے یہ نہ کرو اور اس کی طبیعت نہ ہو تو اس کے ماتھے پہ بل پڑ جاتا۔ جن ماؤں نے جنا انہی ماؤں سے سینگ پھنسا کے کھڑی ہو جاتی ہیں بیٹیاں کہ میری مرضی کیوں نہیں پوری ہو رہی۔ حالانکہ ایک شخص نے آ کر کہا جی میں نے اپنی ماں کو سر پہ کندھے پہ بٹھا کے حج کرایا تو میری ماں کا حق ادا ہو گیا؟ تو آپ نے کہا ایک رات اس نے جو تیرا پیشاب صاف کیا تھا اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں، اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں۔ تو چونکہ ہم اپنی اولاد کو اس طرح اٹھاتے نہیں ہیں کہ اپنے ماں باپ کے سامنے وہ جھکنا سیکھیں، ان کی ہر جائز ناجائز پوری کر رہے پوری کر رہے پوری کر رہے پوری کر رہے کہ ہم اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے لیے کانٹے بکھیر رہے ہیں، کانٹے، انہیں اپنی طبیعت کو دبانا سکھائیں، انہیں اپنے مزاج کے خلاف چلنا سکھائیں۔ اب یہ گھروں میں تو مشکل ہے، اس لیے کہتے ہیں تبلیغ میں نکالو ان کو، عورتیں بھی نکلیں مرد بھی نکلیں، ایک ایمان کی فضا ہوتی ہے، ایک یقین کی فضا ہوتی ہے، اعمال ہوتے ہیں، ان کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آہستہ 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 وہ عالی اخلاق اور وہ کردار عطا فرما دیتا ہے جس سے زندگیاں آباد ہو جاتی، گھر آباد ہو جاتے۔ گھروں کی آبادی کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، شکل و صورت سے نہیں ہے، گھروں کی آبادی کا تعلق اچھے اخلاق سے۔ کہ ایک نوجوان کتنی طاقت رکھتا ہے اپنی زبان کو روکنے کی، ایک لڑکی کتنی طاقت رکھتے اپنی زبان کو روکنے کی۔ جو اپنی زبان کو روک لیں گے ان کی زندگی خوشگوار ہو جائے، لیکن یہ ماں باپ نے سکھانا تھا، وہ سکھایا نہیں۔ اب تبلیغ میں نکالتے ہیں نکلو ان صفات کو سیکھو، ان اعمال کو سیکھو۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اعمال ہیں جو آپ نے فرمایا کہ اچھے اخلاق والا راتوں کے تہجد گزار اور دن کے روزے دار سے بھی بڑا درجہ لے کے جائے گا۔ ساری ساری رات کے تہجد گزار، ساری ساری زندگی کے روزے دار نیچے ہوں گے اور اچھے اخلاق والا اوپر ہوگا۔ ان مبارک صفات اور اس مبارک پاکیزہ زندگی کو دنیا میں عام کرنا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا نبی سب سے آخر میں آیا ہے اور سارے عالم کا نبی بن کر آیا ہے۔ آپ کی نبوت کی چھاپ ساری کائنات پر لگی ہوئی ہے، صرف انسانوں پر نہیں ہے، بلکہ ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، یعنی اظہار نہیں ہوا تھا، آپ چھوٹے تھے، چھوٹے بچپن میں
آپ کسی پتھر کے پاس سے گزرتے تو پتھر میں سے آواز آتی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، پتھر بولتے تھے۔ درخت کے پاس سے گزرتے، درخت میں سے آواز آتی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ابھی آپ چھوٹے تھے۔ بحیرہ راہب نے دعوت کی، سارے لوگ درخت کی چھاؤں کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ آپ دیر سے آئے، دیکھا چھاؤں کوئی نہیں، 12 سال کی عمر تھی، تو آپ دھوپ میں بیٹھ گئے۔ تو بحیرہ راہب دیکھ رہا تھا، جو ہی آپ دھوپ میں بیٹھے تو درخت کی شاخوں نے آگے بڑھ کر آپ کے اوپر ایسے سایہ کرتا۔ ابھی آپ صرف 12 سال کے تھے۔ اور اس سے پہلے کی بتاؤں، چند میں یعنی سال 2 سال کے ہوں گے، چند مہینے کے، حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے بچپن میں پہچان لیا تھا کہ آپ کی کوئی بڑی بلند شان ہے۔ تو آپ نے کہا وہ کیسے؟ کہ میں نے ایک دن دیکھا آپ چارپائی پہ پڑے ہوئے تھے، بچوں کو جیسے رکھا جاتا ہے، اوپر چاند چمک رہا تھا، تو بچہ جیسے ہاتھوں کو حرکت دیتا ہے، آپ اپنے ہاتھ کو جب یوں کرتے تو چاند آپ کے ہاتھ کی حرکت کے ساتھ پیچھے ہو جاتا تھا، جب اپنے ہاتھ کو یوں کرتے تو چاند آپ کے ہاتھ کے حرکت یوں ہو جاتا، تو آپ کے ہاتھوں کی حرکت پر چاند گھوم رہا تھا، رقص کر رہا تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، چاند مجھے لوریاں دیتا تھا، مجھ سے باتیں کرتا تھا، یحاقین، مجھ سے باتیں کرتا تھا اور مجھے رونے سے روکے رکھتا تھا، اتنی چھوٹی عمر میں۔ پھر عربوں میں دستور تھا، بچہ رات کو کوئی پیدا ہوتا تو اس کے اوپر ہانڈی دے دیتے تھے، وہ کہتے تھے رات کو دیکھنا بچے کو نظر لگے، دن کی روشنی میں دیکھیں۔ تو حضرت آمنہ نے جب آپ کو لٹایا تو اوپر ہانڈی رکھ دی، وہ ایسی ہوتی تھی اس میں ہوا کا گزر بھی ہوتا رہتا، تو جو ہی آپ کے جسم پر ہانڈی ڈالی تو ٹھک ہوئی اور آدھی ہانڈی ٹوٹ کے ادھر گر گئی، آدھی ادھر گر گئی۔ اور جب حضرت آمنہ نے حیران ہو کے بچے کو دیکھا تو پوری آنکھیں کھولی تھی اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے آپ کو ایسے عجیب غریب انداز سے دنیا میں بھیجا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ سارے عالم کا سردار آ گیا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی آنت، ماں کی آنت اور بچے کی ناف ملی ہوئی ہوتی ہے، پھر اس کو کاٹا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی جب پیدا ہوئے تو ان کی ناف کٹی ہوئی تھی، آنت سے جدا تھی، اس کو باہر نہیں کاٹا گیا۔ پھر بچے کو دھلایا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے۔ ہمارے نبی جب پیدا ہوئے تو پاک جیسے کسی نے دھو کے نکالا، بالکل صاف ستھرے پاک۔ اور جو آپ کو رکھا گیا تو آپ نے ایسے الٹے ہو کر چھاتی کے بل اوپر ہو کر اپنی چھاتی کو اوپر کر دیا اور اپنے سر کو یوں کیا، زور سے ایسے کیا تو حضرت آمنہ پر سارا عالم روشن ہو گیا، اور مشرق مغرب شمال جنوب ساری دنیا حضرت آمنہ نے دیکھی ہمارے نبی کے یوں سر اٹھانے پر۔ تو ایک عالم میں ہلچل مچی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، تو بحر و بر پر آپ کی نبوت کی چھاپ لگائی گئی، اور جامد اور متحرک اور جاندار اور بے جان ہر چیز پر آپ کی نبوت کو اللہ تبارک و تعالی نے نقش کر کے دکھایا۔ تو سارے عالم کے انسان حضور کی زندگی پر آئیں گے تو ان کو نجات ہے، اور یہ امت اوروں تک پہنچائے گی، یہ اس کی ذمہ دار ہے۔ ہمارے ذمہ لگا ہے کہ ہم اس کو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچائیں گے۔ اس کے لیے ہم گھر چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ ہمیں حکم ملا ہے کہ دنیا کے آخری کنارے تک اللہ کے اس مبارک پیغام کو پہنچایا جائے، پھیلایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے پہلے حصے کو یہ توفیق بخشی، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سنا اور آگے پہنچایا۔ اب ہمارے ذمہ ہے خود بھی اس پر محنت کریں، اوروں کو بھی اس کے لیے تیار کریں۔ اس کے لیے بھائی آپ لوگ بھی ارادے کرو، یہ مستورات بھی ارادے کریں۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63708113۔
علماء کرام کی مستند اور ایمان افروز تقاریر، حسن قرت اور عمدہ نعتوں کی گراں قدر کیسٹس کا مرکز ندائے اسلام، دکان نمبر 48، اوڈین سینٹر، ریڈی اسٹریٹ، ریگل چوک، صدر، کراچی۔ فون نمبر 7764289429 4289